بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ان کے گھر کا مالک ایک خانہ زاد یعرز دمشقی تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے خدا تو مجھ کو کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد ہوا جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الیعرز ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، تو نے مجھے فرزند نہ دیا اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر اترا اور اس نے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا بلکہ جو تیری سلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو انہیں متقاضۂ بشریت حاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت حاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئیں اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے چشمے کے پاس پایا، یعنی اس چشمے کے پاس جو سور کی راہ پر تھا، اور اس نے کہا، اے سری کی لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں اپنی بیوی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس پھر جا اور اس کے تابع رہ۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے گی، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خداوند تیرا دکھ سن لیا، اور وہ وحشی بدوی آدمی ہوگا اور اس کا ہاتھ سب کے ہاتھ اور سب کا ہاتھ اس کے برخلاف ہوگا، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جس مقام پر فرشتہ سے ہم کلام ہوئی اس جگہ ایک کنواں تھا۔ حاجرہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام زندہ نظر آنے والا کنواں رکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حاجرہ علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا اور فرشتہ کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا، اور حاجرہ علیہ السلام ابراہیم کے لیے بیٹا جنی، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ جنی اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم کے لیے حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت پر چندہ مسرت کا اظہار نہیں کیا اور اس کی جگہ یہ دعا مانگی، اور ابراہیم نے خدا سے کہا، کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ جواب دیا، اسماعیل علیہ السلام کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اس کو بہت بڑھاؤں گا اور اس کے 12 سردار ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ اسماعیل اسما اور ایل 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ عبرانی میں ایل اللہ کا مترادف ہے اور عربی کے اسما اور عبرانی کے شمع کے معنی ہے۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور حاجرہ کو فرشتہ سے بشارت دی، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شمائیل ہے۔ وادی غیری ذی زرع اور حاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ علیہ السلام پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی، قدیم سے گھر کی مالکہ حاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے سوہانے روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حاجرہ علیہ السلام اور اس کا بچہ اسماعیل علیہ السلام میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ حاجرہ اسماعیل تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ اور سارہ نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جنی تھی
ٹھٹھے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لوڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو۔ ہر ایک بات کے حق میں جو سرا نے تجھے کہی، اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تورات کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور ہاجرہ کو اس کے کاندھے پر دھر کر دی، اور اس لڑکے کو بھی اور اسے رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی اور بیر سبع کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک پہاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھ۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت منقول ہے کہ وہ بھی اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ ابراہیم ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑا درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئی۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی، اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی، اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجر علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ آدم زاد، اور نہ کوئی مونس ہے اور نہ غمخوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو اس جانب جہاں کعبہ آئے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزاران توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے، تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ ہاجرہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت دگردو ہونے لگی اور بچہ بیتاب ہونے لگا تو حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی، تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچہ کی محبت میں دوڑ کر واپس وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچہ کے پاس آ گئیں، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھی تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ تمہاری آواز سنی گئی، دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتہ نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا،
حاجرہ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کی چار جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ رشتہ نے حاجرہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچہ اسماعیل علیہ السلام اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ہی بنی جرحم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرحم نے کہا، یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرحم نے بھی قوم کی اجازت مانگی۔ حاجرہ نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ جرحم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجرہ علیہ السلام خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرحم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرحم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنو جرحم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، گزران کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی، سخت مصیبت و پریشانی میں ہے اور سخت دکھ و تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنا دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے آثار پائے۔ پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیبت میں آئے اور اسی طرح ان کی بی بی سے سوالات کیے۔ بی بی نے کہا، خدا کا شکر اور احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا، کیا کھانے کو ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بی بی نے جواب دیا، گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ پیغام ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیق حیات رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں پہلے اپنی ختنہ کی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام خانزادوں اور غلاموں کی ختنہ کرائیں۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور سب خانہ داروں اور سب زر خریدوں کو یہاں ابراہیم کے گھر کے لوگوں میں جتنے مرد تھے سب کو لیا اور اسی روز ان کا ختنہ کیا جس طرح خدا نے ان کو فرمایا تھا۔ جس وقت ابراہیم کا ختنہ ہوا وہ 99 برس کا تھا، اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختمہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ یہی رسم ختنہ آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب اور رؤیا و صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام
رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کرے، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء اور رسل کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ اور خدا کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ و اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا اگری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع کیا ہے اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، وہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین ہی میں ہے اور یہیں ان کی وفات ہوئی، اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔